السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فائز کی ماں اب یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ میرے ساتھ تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو میں نے حریم کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی، اس کی کردار کشی کی، اسے بھری محفل میں رسوا کیا، اور ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ بھری محفل میں میری اور میرے پورے خاندان کی ذلت اور رسوائی ہوئی۔ میرے شوہر کو پولیس سب کے سامنے اریسٹ کر کے لے گئی کرپشن کے کیس میں، اور میری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ فائز کی ماں سوچتی ہے کہ اب میں پہلے اپنے خدا سے اور اس کے بعد حریم سے ضرور معافی مانگوں گی۔ اور دوسری طرف حریم کو جب فائز کی گرفتاری کا پتہ چلتا ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ بے چین اور پریشان ہو جاتی ہے، اور اپنے فادر سے کہتی ہے کہ میں فائز کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری ہر مشکل میں فائز ہمارے کام آیا ہے، اور اس وقت فائز مشکل میں ہے جبکہ اس کے فادر بھی اریسٹ ہو چکے ہیں اور ریان تو یہاں پر ہے ہی نہیں، تو ایسے میں مجھے تو کم سے کم اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اپنے فادر اور اپنے بھائی سے اجازت لینے کے بعد حریم جاتی ہے مدثر کے پاس اور اس سے کہتی ہے کہ فائز اریسٹ ہو چکا ہے، کیا اس کی ضمانت کروانے کے لیے آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ حریم کا باس مدثر کہے گا کہ حریم، آپ کے ساتھ ان لوگوں نے اتنا برا کیا، بھری محفل میں آپ کی اتنی انسلٹ کی، اس کے باوجود بھی آپ ان کی مدد کرنا چاہتی ہیں۔ تو حریم کہے گی کہ فائز میرا شوہر تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اس کے ہماری پوری فیملی پر بہت احسانات ہیں۔ ہماری ہر مشکل میں فائز ہمارے کام آیا ہے، اور اس وقت اگر فائز اور اس کے فادر مشکل میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی ان کے کام آنا چاہیے۔ دوسری طرف جب پولیس فائز کو اریسٹ کرنے پہنچی تھی تو فائز نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ مجھے کس لیے اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس پورے کاروبار میں میرا تو کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں، میں نے تو کبھی کسی ڈاکومنٹس پہ سائن بھی نہیں کیے، تمام ڈاکومنٹس پہ ریان بھائی اور میرے فادر کے ہی سگنیچر ہوتے رہے ہیں۔ لیکن پولیس اسے کہے گی کہ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق آپ بھی اس سارے کرپشن میں برابر کے شریک ہیں، اس لیے آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور ریان کو بھی جب فائز اور اپنے باپ کی گرفتاری کا پتہ چلے گا اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس کے خلاف بھی اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو کر ہمنا سے کہے گا کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے اور تمہارے فادر کے کہنے پر کیا تھا، انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ اپنی تمام پراپرٹی اور کاروبار کے کاغذات بینک میں رکھوا کر ایک بڑی اماؤنٹ میں لون لے لو، اور میں تم لوگوں کی باتوں میں آ گیا۔ اب پاکستان تو میں کسی صورت بھی نہیں جا سکتا، نہ ہی وہاں پر کبھی کاروبار کر سکوں گا کیونکہ میرے وہاں پر اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ تو ہمنا کہے گی کہ بھائی تم پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم پاکستان نہیں کینیڈا بیٹھے ہیں، اور میرے فادر نے جو کچھ بھی کیا تمہارے اور میرے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کیا تھا، اور تمہیں پاکستان جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، اب ہم ساری زندگی یہیں پر رہیں گے، اس لیے پلیز مجھے بھی پریشان مت کرو اور خود بھی پریشان ہونا چھوڑ دو۔ دوسری طرف لائبہ کی شادی کینسل ہونے پر اور پھر گھر سے بھی دربدر ہونے پر اس کا تو رو رو کر برا حال ہے، اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے حریم بھابی کو اتنا تنگ کیا، اس کی بددعائیں ہمیں کھا گئیں۔ تو لائبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں حریم کے پاس جاؤں گی، اس سے اور اس کے باپ سے معافی مانگوں گی، میں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ سچ میں غلط تھا۔ لیکن لائبہ کہتی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حریم اور اس کے ابو آپ کو معاف کر دیں گے؟ جتنا ہم نے انہیں ذلیل کیا تھا اس کے بعد تو شاید وہ ہماری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ تو لائبہ کی ماں کہتی ہے کہ حریم بہت اچھے دل کی لڑکی ہے، یقیناً وہ مجھے معاف کر دے گی، اور اس کے بعد میں اسے اپنے گھر واپس لے آؤں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ جب گھر واپس آ جائے تو ہم پر یہ جو سب مصیبتیں آئی ہوئی ہیں یہ بھی ٹل جائیں۔ اب فائز کی گرفتاری اور ان کو ملی ہوئی سزا کے بارے میں جب ناصر کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں بھی تو فائز کی ماں کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہ نہ ہو کہ میں بھی اس سب میں پھنس جاؤں۔ اور اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ حریم مجھے بددعائیں دیتی رہی ہے، یقیناً فائز اور اس کے گھر والوں کو حریم کی ہی بددعائیں لگی ہیں، اور یہ بددعائیں مجھے بھی لگ سکتی ہیں۔ اور ہمنا کی ماں اپنے شوہر کو بہت خوش ہو کر کہتی ہے کہ آپ نے تو کمال ہی کر دیا، ریان کے فادر اور اس کے بھائی کو اریسٹ کروا کے، بہت اچھا کیا کہ آپ نے
FIA اور نیب میں ان کی کمپلین کر دی کہ یہ لوگ کس طرح سے کرپشن سے پیسہ جمع کرتے رہے ہیں، کیونکہ ریان کی ماں جب میرے سامنے بڑی بڑی شوخیاں مارتی تھی اور خود کو خاندانی رئیس ظاہر کرتی تھی تو مجھے بہت ہی تپ چڑھتی تھی، کیونکہ میں تو ان کی اصلیت سمجھ ہی گئی تھی اور اب ان کو بھی اپنی اوقات یاد آ ہی گئی ہوگی۔ اور ہمنا کو بھی اس کے فادر سمجھاتے ہیں کہ اب تم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ریان کا اپنی فیملی سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہ ہو۔ میں نے اس شیخ فیملی میں تمہاری شادی ہی اسی لیے کی تھی کیونکہ میں سوچ چکا تھا کہ ریان کو میں گھر داماد بنا کر رکھوں گا۔ اب اتفاق سے جب یہ لوگ یہ سب باتیں کر رہے ہوں گے تو ریان تو یہ سب سن لے گا، وہ کسی کو کچھ کہے گا تو نہیں، لیکن دل میں سوچ لے گا کہ جب تمام معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں ہمنا اور اس کے فادر سے اس سب کا بدلہ تو ضرور لوں گا۔ اور فائز کے پاس جب ضمانت کے لیے وکیل پہنچے گا تو فائز وکیل سے کہے گا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، کیونکہ فائز اسے دیکھ کر بہت حیران ہوگا کہ میرے والد تو خود میرے ساتھ جیل میں ہیں اور ریان تو ملک سے باہر ہے، اور اگر فرض کرو وہ ملک میں ہوتا بھی تو اس وقت وہ بھی ہمارے ساتھ جیل میں ہوتا، تو ایسا کون ہے جسے ہماری فکر ہو سکتی ہے۔ ابھی فائز یہ سب سوچ ہی رہا ہوگا کہ وکیل کے پیچھے سے حریم کے فادر آئیں گے اور فائز انہیں دیکھ کر حیران رہ جائے گا اور غصے سے کہے گا کہ پلیز چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی کسی بھی قسم کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حریم کے فادر کہیں گے کہ فائز بیٹا تم اس وقت بہت غصے میں ہو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچنا اور یقین کرو کہ حریم بالکل بھی ویسی نہیں ہے جیسا تمہیں بتایا گیا ہے۔ ناصر نے اور تمہاری ماں نے مل کر تم سے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں حریم کے بارے میں۔ بہرحال مجھے حریم نے ہی کہا ہے کہ میں تمہاری اور تمہارے بابا کی ضمانت کرواؤں، اسی لیے میں وکیل کو لے کر آیا ہوں۔ وہ تو وہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد فائز اس پہلو پر ضرور سوچے گا کہ واقعی میں تو اس وقت جیل میں ہوں، ہیلپ لیس ہوں، اور حریم کو پتہ ہے کہ میری تمام جائیداد ضبط ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میری مدد کرنا چاہتی ہے، حالانکہ میں نے تو حریم کی بہت انسلٹ کی ہے۔ اس کا مطلب واقعی ناصر نے حریم کے بارے میں جو کچھ کہا وہ صرف اور صرف جھوٹ تھا۔ حریم اس طرح کی لڑکی نہیں ہے، اور مدثر کے ساتھ بھی وہ صرف کام کرتی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی افیئر نہیں ہے۔ فائز کو تو بہت ہی ندامت ہوگی اپنے تمام رویے پہ، اور اسے احساس ہوگا کہ اس نے حریم کے ساتھ کتنا برا کیا ہے۔ اس کو ہمیشہ خوش رکھنے کا، اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ کر کے اس سے نکاح کیا تھا، اور لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اس کی کردار کشی کی اور اسے بھری دنیا میں بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ فائز سوچ لیتا ہے کہ پولیس کسٹڈی سے رہا ہونے کے بعد وہ سیدھا حریم کے پاس جائے گا، اس کے پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگے گا، لیکن ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا حریم اتنے آرام سے فائز کو معاف کر دے گی جبکہ فائز نے اس کے کردار پر الزامات لگائے؟ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور بھائی ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی ہے، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ تمام فیمس ڈراماز کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔